عمرہ مفردہ کے لیے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عمرے کے ارکان اور اس کے مسائل اور اس کے احکام کیا ہے، تاکہ ہمارا جو عمرہ ہو وہ شریعت کی روشنی میں ہو، اور جو اس کا اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس طریقے سے انجام پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لا علمی اور معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے ارکان میں کوئی کمی رہ جائے اور اس کی وجہ سے ہمارا عمرہ نامکمل ہو اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے لیے عمرے کے 7 ارکان ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ احرام کے لیے چند میقات ہیں۔ مثلاً اگر آپ جدہ سے براہ راست مکہ جاتے ہیں تو آپ کا میقات جوفہ ہوگا، اور مکہ جانے کے بعد جو داخل مکہ کا میقات ہے وہ مسجد قدیم ہے یا تنعیم ہے، جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ یہ داخل مکہ والوں کے لیے، جو مکہ پہنچ چکے ہیں ان کے لیے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جو میقات ہے وہ مسجد تنعیم ہے، جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو مدینے سے عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کا جو میقات ہے وہ ہے مسجد شجرہ۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے احرام باندھا جائے، احرام کی نیت سے اس جگہ کو میقات کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں، اور ہمارے معصومین نے جس مقام سے میقات باندھا، احرام باندھا، اس کو میقات کہا گیا۔ تو ہمارا جو میقات ہوگا وہ مسجد شجرہ ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب ہم نے میقات باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم نے یہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے کہ ہم سائے میں نہیں آ سکتے۔ اگر کسی بھی چیز کا سایہ ہمارے اوپر پڑ گیا ہے تو ہمارے اوپر کفارہ واجب ہو جائے۔ یہاں پر وہ سارے وسائل مہیا نہیں ہیں، جو ہماری مجبوریاں ہیں، لہذا یہ طے ہوا کہ ہم جو عمرہ کریں گے وہ مغرب کے وقت احرام باندھنے کے بعد جو ہے عمرے کا سفر شروع کریں گے، تاکہ